اکڑ کر زمین پہ چل رہے ہیں، دولت پہ اترا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، رسول اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں۔ آج کل لڑکیوں کا حسن ہی سب کچھ ہو گیا، گانے بازی سب کچھ ہو گئے، مسجد سے دین سے دوری سب کچھ ہو گئی۔ یاد رکھنا منا خلقناکم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد نے دیکھا ایک جوان بہت تکبر سے گھمنڈ سے زمین پہ اترا کے چل رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بڑے گھمنڈی طور پہ چلتے، ایئرپورٹ پہ دیکھیں، اسٹیشن پہ دیکھیں، وہ کچھ اگر ان کے بازو تھوڑے سے موٹے ہو جائیں نا، مسل ان کے اگر پھول جائیں تو اس پر پتیاں پھول خدا جانے کیا کیا بناتے، اس پر بھی اور پھر کمر پر بھی۔ اب تو کمر بھی کھول کے چل رہے کہ دیکھیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ اس دور میں کوئی بیل بوٹا تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے مسل پر بازو پر جو ہے اور اپنے موٹے جسم پر اترا کے چل رہا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بیٹے اکڑ کر مت چل، اکڑ کر چلنا زیب نہیں دے، تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بندے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جوان ہی کیا جو بات سن لے، جوان تو اپنے آپ کو دل ہوشیار سمجھتے ہیں نا، پلٹ کر کہا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہتا ہے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ امام غزالی کے بھی استاد تھے، پلٹ کر کہا بیٹے اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کہا بتائے میں کون ہوں۔ فرمایا سن، تیری ابتدا منی کا ناپاک قطرہ ہے، نطفہ ہے تیری ابتدا، اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، یہی تیری حقیقت ہے۔ جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہو اور قبر میں بدبودار مٹی بن جائے، اسے اکڑ کر چلنے کا حق کیا ہے؟ اگر خدا کو راضی نہ کر سکے تو کتے کی مٹی میں اور انسان کی مٹی میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر خدا کو راضی نہ کر سکا تو جانور سے بہتر نہ ہو سکا، اور اگر خدا کو راضی کر لے تو اللہ اسے فرشتے سے بہتر مرتبہ عطا کر دیتا۔ اس کی رضا کی بات ہے، اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، اور اگر بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ بڑے تو پھر کونین کی وسعت سمٹ آتی ہے اس کے وجود میں، اتنا بڑا ہے، اور گھٹ جائے، کردار اچھا نہ، اخلاق اچھا نہ، بولی اچھی نہ، جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو انہوں نے خدا کو کب منانا ہے؟ غریب نواز کا مہینہ شروع ہو گیا، عرس کے ایام شروع ہو گئے۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں جس نے کسی مومن کو گالی دی توبہ سے پہلے مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر نہ مرے، اس کا ایمان نہ۔ کتنی مومنوں کو تو اپنی جگہ ہے، خود کی بیوی کو لوگ گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں بیوی، اور اسی کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ مردانگی گالی دینے کا نہ، وہ بزدل ہے جو بیوی کو گالی دیتا ہے، وہ بزدل ہے جو بیوی کو مارتا ہے۔ مردانگی کس سے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جانے مردانگی کی طرف دیکھو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے اپنی بیویوں میں کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں، کسی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ الٹ ہم یہ کرتے تھے، خود ہی لڑتے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں منانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کردار ہم سب بھول گئے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کون کون کس کس عالم میں رہا، اور واللہ یہ صرف عبرت کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں۔ ایک حدیث پاک آپ نے وہی بار بار سنی ہے، ایصال ثواب کے باب میں، تھوڑا سا اس کو دوسرے پیرائیں۔ حدیث کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے حدیث کا، کہ حدیث کو آپ جس اینگل سے دیکھیں گے اس میں سے آپ کو عبرت کا وہ پہلو نکلتا ہوا نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنی معنویت ہے تو حضور علیہ السلام کا کمال کی معنویت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ غافل ہو کر بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ریاکاری کے طور پہ نمازیں پڑھ، لوگ پہلے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ، غسل بھی صحیح نہیں ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک سن لے جس کو بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔
ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت سعد ہے، ایک صحابی رسول، ان کا نام سعد ہے، سعد. اور وہ سعد ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الانصار کا لقب عطا فرمایا. یہ کسی اسٹیج کے ناظم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے کس کو بھی کچھ بھی بنا دے، نہیں، سید الانصار اللہ کے رسول ان کو لقب دے رہے ہیں، یعنی انصار کا سردار سید الانصار. ان کو خوش نصیب صحابی تھے، ان کا وصال اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا. جب ان کے انتقال کی خبر آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس سعد کی میت کی انتقال کی خبر تم لے کر کے آئے ہو، تھوڑی دیر پہلے جبریل نے مجھے بتایا کہ جب ان کی روح لے کر، ایک جملے پہ توجہ کرنا، جب ان کی روح لے کر فرشتے بڑھے تو ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھومنے لگا خوشی سے. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ان کی روح کو دیکھ کے عرش خوشی سے جھوما. پہلی چیز صحابیت. صحابیت ہی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری منقبتیں لفظ صحابیت کے سامنے ہیچ نظر آتی. اتنا بڑا منصب ہے صحابیت کا، جس کو صحابی کہہ دیا اب ساری منقبتوں کی انتہا ہو گئی. یہ ہے درجہ صحابیت. اللہ اکبر. ابھی مولانا نعت پڑھ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ تیرے حبیب کا چہرہ دکھا دے خواب میں. لوگ نبی کو خواب میں دیکھنے ترستے ہیں. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خواب میں نہیں، حالت بیداری میں مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھا. حضور نے پیار سے ان کے نام لیے، حضور نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نے حضور کے دسترخوان پہ انہوں نے کھانے کھائے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی. انہوں نے حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور کے جلال کو دیکھا، حضور کے بیٹھنے کو دیکھا، حضور کے اٹھنے کو دیکھا. بڑی بات تو یہ ہے وہ ایسی آنکھ والے تھے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا، قرآن اترتے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے. یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن سنو غوث قطب ابدال کوئی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر میں اور آپ تو کوئی شمار ہی نہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. جب غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے اس مرتبے پر، کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ ہے شرف صحابیت. اور عام صحابہ کی یہ شان ہے کہ غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتے، بلکہ وہ صحابی جس نے پوری زندگی ایک سجدے کا موقع جس کو نہیں ملا، کلمہ پڑھا جان چلی گئی، نہ الحمدللہ کا، نہ سبحان اللہ کا، نہ ماشاءاللہ کا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا. بس حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اب کوئی غوث قطب بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکا جس نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک بار. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سر. یہی تو ہم اہل سنت کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح. ہم کہتے ہیں نادان جو ایک نظر نبی کو دیکھ لے حالت ایمان میں، کوئی اس کی طرح نہیں ہو سکتا. جس کا چہرہ دیکھ کر اتنا مقدس ہو گیا، انسان کے صحابی بن گیا. جب کوئی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا تو جس چہرے نے انسان کو صحابیت کا مقام عطا کیا ہے، اس چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ظاہر میں ہم کہتے ہیں ظاہری کا نام تو چہرہ ہے، ورنہ باطن کا حال تو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نہیں جانتی باطن کو، صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، بلکہ خود فرمایا یا ابی بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اقبال کہتے ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا.
اس گرد راہ میں ابھی جبریل سفر کر رہے ہیں کہ کس بلندی پر کاشان محمد عربی ہے. روحی فدا صلی اللہ